علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں میں کامیاب کر دیا. دونوں جہاں میں کیا کر دیا؟ کامیاب کر دیا. اور جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کتنی قدرت والا ہے، وہ اللہ کتنی طاقت والا ہے، وہ اللہ کتنی حکمت والا ہے، یہ ہم سب کے سمجھ کے باہر ہے. یہ ہم سب کے سمجھ کے باہر ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے طریقے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آئی کتاب قرآن، یہ سب ہم کو کس نے پہنچایا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی. اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ بڑی قدرت والا، اللہ بڑی طاقت والا ہے. وہ اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو اگر کہہ دے کہ ختم ہو جا تو پوری دنیا کیا ہو جاوے؟ ختم ہو جاوے. جیسا کہ وہ قیامت کے پہلے یا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. یہ آسمان کو بھی توڑ کے کیا کر دے گا؟ فنا کر دے گا. یہ چاند اور ستارے بھی کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے. یہ پوری دنیا، یہ بادل اور یہ جو پہاڑ ہے، یہ روئی کی گالوں کی طرح پھرتے ہو جائیں گے. ہر انسان ختم ہو جائے گا اور اللہ پوری دنیا کو چٹائی کے جیسے وال کے کھڑی کر دے گا. پوری زمین کو کیا کرے گا اللہ؟ چٹائی کو وال کے، اپنے چٹائی کو والتے ہیں نا، اسے پوری زمین کو وال کے کھڑی کر دے گا. قیامت برپا ہو جائے گی. یہ اللہ بڑی قدرت والا، اللہ بڑی طاقت والا، کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا. کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی سب کچھ کر سکتا ہے. اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ یوں سوچتا ہے کہ میرے پاس ہے، اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس کے پاس، جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی جو قدرت ہے وہ ہمارے دل کے اندر بیٹھی نہیں ہے. اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے یہ ہمارے دل میں بیٹھا نہیں ہے. اللہ ہم کو روزی دینے والا ہے، ہم کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہمارے دل میں بیٹھا نہیں ہے. ہمارے دل میں بیٹھا کیا ہے کہ میں کماؤں گا تو کھاؤں گا، میں نوکری پہ جاؤں گا تو کماؤں گا، میں کاروبار کروں گا تو کماؤں گا. حلال روزی کمانا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ حلال روزی کی طرف جانا، یہ حلال روزی تلاش کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حلال روزی کما کے اپنے بچوں کو کھلانا یہ ایک عبادت ہے. اور حلال روزی تلاش کرنا یہ ایک عبادت ہے. اور حلال روزی تم تلاش کرو گے اللہ تم کو دے گا، لیکن تم روزی کی تلاش میں روزی دینے والے کو بھول جاؤ گے تو بھی تمہاری روزی میں، زندگی میں برکت نہیں آئے گی. اگر ہم یوں سمجھتے کہ میرے کو روزی زیادہ مل رہی ہے تو اللہ میرے سے راضی ہے تو یہ ہماری بیوقوفی ہے. اگر ہم یوں سمجھ رہے کہ میرے پاس روزی نہیں ہے اور اللہ میرے سے ناراض ہے، یہ بھی ہماری بیوقوفی ہے. اگر ہمارے پاس بیماری زیادہ ہے، ہمارے گھروں کے اندر بیماری ہے اور ہم یوں سمجھ رہے کہ اللہ ہمارے سے ناراض ہے تو یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر ہم یوں سمجھ رہے کہ ہم تندرستی ہے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے گھر کے اندر تندرستی ہے، اور ہم یوں سمجھ رہے کہ اللہ ہمارے سے راضی ہے، یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے تو روزی دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، روزی کو چھین لیتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اگر ہمارے پاس روزی بہت زیادہ ہے مطلب کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے پاس روزی نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ جب انسان سے ناراض ہوتا ہے نا، بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ سب سے بڑی نعمت چھین لیتا ہے. تم کو معلوم ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑی نعمت چھین لیتا ہے کہ اللہ اس کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا. انسان کو جب سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی نا تو یہ اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، میں ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں کروں گا تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہزاروں ولی ہیں، ہزاروں بندے ہیں، اور اللہ کے ابجو فرشتے ہیں
جو گن بھی نہیں سکتے, جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں. ہمارے یاد کرنے سے اللہ اللہ کہلائے گا ایسا نہیں ہے. اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اور ہم اللہ کے آگے سجدہ کریں گے تو یہ ہماری کامیابی ہے. کس کی کامیابی؟ ہماری کامیابی ہے. اگر تم کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ سمجھ لو یہ ہماری فکر کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ ہم سے ناراض ہے. اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی. ورنہ برکت اگر ہمارے پاس پیسہ آتا ہے یہ بقدر مقدر ہے. ہمارے مقدر میں اللہ نے جتنا لکھا ہے نا وہ تو ہم کو ملے گا, ہم عبادت کریں یا نہ کریں. جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اللہ ان کو روزی نہیں دیتا. جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو روزی نہیں دیتا. جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے, اور جو اللہ کو مانتے اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ ان کے مقدر میں اللہ نے ہر انسان کے مقدر میں روزی لکھ دی ہے. لیکن فکر کی بات یہ ہے اگر میرے کو دوسرے وقت کی نماز کا سجدے کا میرے کو سجدے کی توفیق نہیں ملی اللہ میرے سے ناراض ہے. اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا, جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کی دنیا بھی بگڑی اور آخرت بھی بگڑ گئی. جس کی دنیا بھی بگڑی اور آخرت بھی بگڑ گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور بنائے, جو چرندے پرندے بنائے, یہ سب ہم کو ہمارے لیے ایک عبرت ہے. اور یہ ہر جانور جو بولتا ہے نا, مرغا بولتا ہے, ہر جانور جو بولتا ہے یہ انسان کو ایک نصیحت کرتا ہے. ایک بزرگ نے کتے سے کہا, ایک بزرگ نے کتے سے کہا, اب اللہ والے تھے, اللہ والوں کی بات نرالی ہوتی ہے. کہا کہ تیرے میں کچھ عادتیں اچھی بھی ہے, تیرے میں کچھ عادتیں بری بھی ہے. جب بھی تیرے کو دیکھتے کسی فقیر انسان کو دیکھ کر بھوکنے لگتا ہے. دیکھو گلی محلے کے اندر کوئی اجنبی انسان آتا ہے یا ایک دم عجیب سے کپڑے پہن کر کوئی فقیر آ جاتا ہے یا کوئی سادھو بابا آ جاتا ہے تو کون بھوکتا ہے؟ کتے بھوکتے دیکھنا, ان کو دیکھ کر بھوکیں گے. تو بزرگ نے کہا کہ جب بھی کوئی اجنبی انسان کو تو دیکھتا ہے, کسی فقیر بابا کو کسی کو دیکھتا ہے تو بھوکتا ہے. اور آدھی رات کے اندر جب انسان اپنی گہری نیند میں ہوتے ہیں, سکون کی نیند سوتے ہوتے ہیں, جب بھی تو آدھی رات کو چلانا شروع کر دیتا ہے. اور جہاں تجھے پیشاب کرنی چاہیے زمین پہ, جہاں انسان کرتا ہے, بھائی سفر میں اپنے کہیں جاتے ہیں ٹوائلٹ نہیں ملتا تو اپنے پیشاب کہاں کرتے؟ سائڈ کے کونے میں کرتے. یہ الگ طریقہ ہے. کبھی بھی تم پیشاب کرنے کسی راستے میں رکو تو کسی سوراخ میں پیشاب مت کرو, کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب مت کرو. کسی جگہ پہ تم پیشاب کرو ایسی جگہ کرو جہاں کسی کی آرام کرنے کی جگہ نہ ہو. اور کسی سوراخ میں اگر تم پیشاب کرتے ہو تو کبھی لینے کے دینے بھی پڑ سکتے, کبھی لینے کے دینے بھی پڑ سکتے. اگر اس سوراخ کے اندر کسی اللہ کی دوسری مخلوق ہوگی تو گھر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی, گھر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. کسی سایہ دار درخت کے نیچے اگر تم پیشاب کرو گے, اگر وہ آرام کرنے کی جگہ ہے تو کوئی مسافر کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے, یا اس درخت کے اوپر اللہ کی کوئی مخلوق ہے وہ پھر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی گھر تک. پھر گھر پہ آ کے حرکتیں بھی شروع ہو جائے گی اور ہر چیزیں شروع ہو جائے گی. اسی لیے کبھی بھی تم رستے کے اندر پیشاب کرو کسی سوراخ میں مت کرو, ڈھال پہ مت کرو, پیشاب نیچے جائے. یہ طریقہ بتایا اللہ کے نبی نے, ایسے طریقے پہ پیشاب کرو. کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب مت کرو. تو کتے کو بھی یوں کہا وہ بزرگ نے کہ لوگ جہاں پیشاب کرتے ہیں زمین پہ, تو زمین پہ پیشاب نہیں کرتا, اپنا پیر اونچا کر کے یا تو کسی تھملے پہ کرتا ہے یا کسی گاڑی پہ کرتا ہے یا کسی دیوار پہ کرتا ہے. بھائی کتے کو دیکھا ہے تم نے پیشاب کیسے کرتا ہے؟ ٹانٹیاں اونچا کر کے یا تو کسی گاڑی پہ کرے گا یا تو دیوار پہ کرے گا یا تو کوئی بھی اونچی چیز پہ کرے گا. یہ تین چیزیں تیرے اندر بڑی بری ہے. کسی فقیر کو دیکھتے بھوکتا ہے, رات کو تنہائی میں لوگ سو جاتے ہیں, جب تو بھوکتا ہے اور پیشاب جہاں کرنی ہے وہاں تو پیشاب نہیں کرتا, غلط جگہ پہ پیشاب کرتا ہے. تو کتا کہنے لگا حضرت مجھے معلوم ہے کہ یہ تین چیزیں میرے اندر ہے, لیکن یہ تین چیزوں کی حقیقت تم کو پتا نہیں. یہ تین چیزوں کی حقیقت تم کو پتا نہیں, ہم کو بھی نہیں پتا. بزرگ نے کہا اچھا ایسی کیسی حقیقت ہے کہ فقیر کو دیکھ کے تو بھوکتا ہے؟ کہا کہ فقیر کو دیکھ کے میں اس کے لیے بھوکتا ہوں کہ اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ تو لوگوں سے مت مانگ, لوگوں کے گھر گھر جا کے تو مت مانگ, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے تو مت مانگ. جس لوگوں کے پاس تو مانگ رہا ہے وہ لوگوں کو دینے والا کون ہے؟ اللہ. ان لوگوں کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس فقیر سے میں یوں کہتا ہوں ان لوگوں سے مت مانگ, جو ان لوگوں کو دیتا ہے اس خدا سے مانگ, اس اللہ سے مانگ جس اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ تجھے بھی دے گا. تو مانگنا کس کے پاس چاہیے؟
اللہ کے پاس. تو یہ میں فقیر کو سکھاتا ہوں کہ لوگوں کے گھر جا کے مت مانگ, ایک ہی در پہ مانگ. ہر گھر جا کے مت مانگ, خالی ایک ہی در پہ مانگ, وہ تیری ساری جائز مرادوں کو پورا کرے گا. کون ہے وہ اللہ ہے. وہ اللہ کے پاس تو مانگ, تیری ساری مرادیں پوری ہوگی. یہ ہمارے لیے بھی ہے. اور رات کی تنہائی میں اس کے لیے میں بھگتا ہوں کہ غفلت میں سونے والے انسانوں کو میں جگاتا ہوں. کتا کیا کہتا ہے؟ غفلت میں جو گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں نا, ان لوگوں کو میں جگاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ساری زندگی سونے کے لیے نہیں بھیجا. کبھی کبھی اٹھ جا, کبھی کبھی رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کر, اللہ کے آگے سجدہ کیا کر, اللہ کے آگے مانگا کر. یہ رات کی تنہائی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے. اگر اس رات کی تنہائی میں تو نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے آگے مانگ لیا اور اپنے گناہوں کی بدولت تو نے گناہ پہ ندامت کرتے ہوئے ایک آنسو اگر اللہ کی بارگاہ میں تو نے گرا دیا, تو وہ ایک آنسو رخسار پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک آنسو سے اس کی جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. میں انسان کو جگہ سوئے ہوئے کو اٹھا رہا ہوں کہ غفلت میں مت سو. قبر کے اندر تجھے سونا ہی سونا ہے. یہ زندگی تجھے سونے کے لیے نہیں بھیجی, تیری عبادت کی جگہ ہے. یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. اس امتحان میں تو کیا ہو جا, کامیاب ہو جا. بزرگ نے کہا بڑی اچھی بات بتائی. تیسری بات بھی بتا دے, زمین پہ تو پیشاب کیوں نہیں کرتا؟ وہ کتے نے کہا میں زمین پہ پیشاب اس کے لیے نہیں کرتا. دیکھنا, میں زمین پہ پیشاب اس کے لیے نہیں کرتا, کیا پتا میں جس جگہ پہ پیشاب کر رہا ہوں, میں جس جگہ پہ زمین کے جس ٹکڑے پہ میں پیشاب کر رہا ہوں, کیا پتا آج اس جگہ پہ عمارت بن گئی ہے, کیا پتا آج اس جگہ پہ جھاڑ کھڑا ہو گیا ہے, کیا پتا آج اس جگہ پہ گاڑی کھڑی ہے. لیکن گزرے ہوئے کل میں کبھی نہ کبھی اس جگہ پہ اگر کسی اللہ والے نے سجدہ کیا ہوگا, اس جگہ پر کسی اللہ والے نے سجدہ کیا ہوگا, تو اس زمین پہ اگر سجدہ کیا ہوگا اور اس جگہ پہ میں پیشاب کروں, یہ مجھے برداشت نہیں. اور جس مٹی میں مجھے ملنا ہے, مر کے مجھے کہاں ملنا ہے؟ مٹی میں. اللہ نے کس سے بنایا ہم کو؟ مٹی سے, ہے نا. منہا خلقناکم, ہم کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا ہے. پھر واپس کہاں سونا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, پھر مٹی میں جا کے سونا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, پھر اللہ اپنے کو مٹی میں سے پھر زندہ کرے گا. حلال روزی تلاش کرنے کے بعد اگر ہمارے گھر کا پورا نہیں ہوتا, حلال روزی کمانے کے بعد بھی ہمارے گھر کے اندر پورا نہیں ہوتا, تو اللہ سے ہم خوب مانگے. اللہ سے خوب مانگنے کے بعد جو انسان چاش کی نماز, فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز, اشراق کی نماز کے بعد کون سی آتی ہے؟ چاش کی نماز. جو انسان چاش کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھ کر 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے گا, کہتے کہ عملیات کے اندر ہے یہ. جو انسان اسی جگہ پر بیٹھ کر روزانہ چاش کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھ کر 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ اس کی روزی کو فراغ کر دیں گے. اللہ اس کی روزی کو کیا کر دیں گے؟ فراغ کر دیں گے. پھر اللہ اس کو روزی اتنی عطا کریں گے جتنی اس کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ اس کو اللہ روزی عطا کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں؟ اللہ کو راضی کریں. اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ خوب استغفار پڑھے, اپنے گناہوں کی ندامت کرے. جو نمازیں ہماری چھٹی ہے ان نمازوں پہ ہم پابند بنے, جو نمازیں ہیں ان نمازوں کو پابندی سے وقت پہ ادا کرے. جب یہ ہم کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. جب اللہ ہم سے راضی ہوگا نا تو سارے مسئلے ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے. سارے مسئلے کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے. بھائی کریں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے.